وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دوستوں کیا گیا، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، تجھ پر میرے خانہ کعبے کے مالک کا ہمیشہ رحمت کا سایہ رہے ہیں جی۔ تو ایک میں اپنے شہر راجہ بازار سے، راولپنڈی سے ہے، ایک کوئی کام جا رہا تھا، وہاں سے گزرا تو وہاں پر ایک بزرگ کو میں نے دیکھا۔ کہنے لگے کہ پتر، اچھا وہ ہے بھی وہ آزاد کشمیر کے تھے، پہاڑیے نہیں ہوتے کہتے ہیں پتر تیرے نال اتنی چنگی ہو سی کہ تو ہمیشہ ماڑی کی دعائیں دے سیں، یعنی وہ پٹواری میں بول رہے تھے نا کہ آپ دیکھیں مجھے بڑا دل کر رہا ہے پٹواری بولنے کو، آپ کو میں پھر اردو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا۔ کہنے لگے کہ پتر تو جاگدیاں اکھاں نال تکسیں کہ تینوں اللہ اتنا مال دے سی، اتنا پیسہ دے سی، تو گنتی کرنیا تھکی گئے سیں مگر تیری، یا پھر دیکھیں میں اردو بولنے لگا تھا، پر تہاڑی دولت ختم نہیں ہون لگی، تکی کنی تو ماڑی گل لکھی کن، پیسہ ہی پیسہ ہو سی تہاڑا۔ پتہ کیا ہوا، میں نے ایک جگہ ایک تھوڑی سی کوئی مجھے ایک چیز کو ضرورت تھی، کیونکہ میں جب جاتا ہوں نا کسی سفر پر تھوڑا سا میٹھا اپنے ساتھ رکھتا ہوں، کوئی ٹافیاں اچھی قسم کی، تو وہاں پر سے میں لے رہا تھا تو باہر سے ایک بزرگ کہنے لگے مجھے پیسے دے۔ تو اس وقت میں تھوڑا موڈ میں تھا، میں نے کہا حضرت اللہ مجھے بہت دے گا، آپ خود مجھ سے مانگ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اللہ سے مانگتے؟ کہنے لگا بھائی اب تجھے کیا بتاؤں، اللہ نے بڑے طریقے بنائے ہوئے ہیں دنیا میں، ہیں جی، کوئی جمعدار ہے تو کوئی بادشاہ ہے، کوئی سویپر ہے تو کوئی بادشاہ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ تو پٹواری بول رہے تھے، اب میں پٹواری نہیں بول سکتا کیونکہ ظاہر ہے دنیا پوری مجھے سنتی ہے، پٹواری ہر بندے کو تو آتی نہیں۔ کہنے لگے کہ بیٹا دنیا میں طرح طرح کے رنگ ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے کہ بھائی یہ بندہ میرا اس سے سوال کرے، وہ اس کو دے دے تو پھر میں اس کو پہاڑوں جتنی دولت دوں، رزق دوں، مال دوں، اسباب دوں، زندگی کا کوئی دکھ اگر اس کو ہو تو میں اس سے نجات حاصل کروا دوں، میرا رب کی یہ رضا ہوتی ہے۔ تو پترا تاں ہی میں تیرے کے سوال کیتا ہے، تو دینا ہے دے، کہانیاں نہ کر۔ کہنے لگا بہتیاں کہانیاں نہ کر، دینا ہی دے نہیں تے جل۔ میری بات سمجھ گئی، پٹواری میں تھا۔ میں نے کہا بابا جی کیوں نہ دوں گا، یہ لیں، میں نے جو اپنی توفیق تھی دے دیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ بات آپ کو بتاؤں، 10 روپے میں نے دیے تھے، لیکن آج کل کے یہ 10 روپے نہیں تھے، یہ پرانی سال پرانی بات ہے۔ یعنی میں نے کبھی 10 روپے کسی کو نہیں دیے تھے، روپیہ 1 روپیہ 2 روپے دے دیا کرتا تھا۔ تو میں نے جو اس کی جو سخت باتیں سنی نا، تو مجھے اگر اس طرح کی کوئی سخت بات کر دینا، تو اگر وہ مجھے لگے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب اس کو نہیں لگے گا، اس کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی میں دیتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ نصیب کبھی کبھی بدلہ بھی لیتا ہے کہ بھائی تو نے میری مخلوق کو کیوں چھیڑا، نہیں دینا نہ دے۔ اس لیے میں یہاں پر وظیفہ بتانے سے پہلے چھوٹی سی بات کر لوں، میں بھول جاؤں گا پھر، کہ کبھی کسی کو جھڑکنا مت، جو بندہ جھڑکنا بھی نہ، طنز مزاح بھی نہ کرنا، اور مذاق میں بھی نہ کسی مانگنے والے کو کہنا کہ جا بھائی کام کر۔ آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ کام کر؟ رب نے اس کو اس کام میں لگایا، ہاں آپ نے نہیں دینا تو کہیں بھائی معافی چاہتا ہوں، بس فالتو بات نہ کیا کریں، ورنہ آپ اپنا نصیب خراب کروا لو گے، خام خواہ چلتے چلتے خراب کروا لو گے۔ جا رہے ہو، آپ کا نصیب ٹھیک ہے، آپ اس طرح کا آپ بات کرو گے کسی سے، آپ سے کوئی بات کرے گا، آپ کا نصیب برباد ہو جائے گا۔ لازمی کسی کو کچھ نہ کچھ دو، نہیں دے سکرے، یا آپ سمجھتے ہو یار اس کو نہیں لگتا، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو دیا جائے، یہ کاروباری ہے، یہ پوڈری ہے، کوئی بھی ہے، نشئی ہے، یہ اس کو نہیں دینا،
تو آپ اسے کہو ٹھیک ہے جی معافی دیں، نہیں ہے، بس دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کوئی نہ بات کیا کرو۔ تو بہرحال میں نے پھر انہیں 10 روپے دے دیے۔ اس نے کہا کہ ایک آپ کو میں وظیفہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھو گے دولت ناچ رہی ہے تمہارے گھر میں، دولت ناچ رہی ہے تمہارے گھر میں۔ اور پھر میں نے وہ وظیفہ کیا۔ آپ یقین کریں کہ میری ایک چیز تھی، وہ جتنے کی بھی تھی، اس میں مجھے 28 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا۔ کتنا؟ کمنٹ میں کون لکھے گا؟ لکھیں کمنٹ میں پھر دیکھوں۔ مجھے جتنے کی وہ بکنی چاہیے تھی نا، اس سے 28 لاکھ روپے مجھے فائدہ ہوا اللہ کی عطا سے۔ تو وہی عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ گھر کی پریشانی ہے، باہر کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، شادی کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، آپ کو جو دکھ ہے میرا رب دور فرمائے گا۔ تو عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ایک لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل بھی سبسکرائب کر لینا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور کمنٹ جو ہے نا یہ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اگر لکھنا ہے مسٹ ہے، بہترین ہے، لکھیں۔ لیکن میں عمل کی اجازت بڑی خوشی سے دیتا ہوں اس بندے کو جو اپنا نام لکھتا ہے، اپنا جگہ جہاں وہ مثال راولپنڈی، لاہور، کراچی، باولپور، فیصل آباد، جہاں آپ رہتے ہو، مثال دی ہے نا۔ اب کسی کے شہر کا نام نہیں لیا تو برا نہ بنائیے گا، مثال ہے۔ تو اپنے شہر کا نام اور اپنا نام لازمی لکھا کرو، آپ کو اظہر صاحب کی طرف سے عمل کی اجازت ہو جائے گی۔ اب میرے پاس یہ بڑا نایاب عمل لکھا ہے، اسم اعظم ہے، کیا ہے؟ کمنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی مگر دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ یہ اس بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ کہنے لگا اور تمہاری گنتی ختم ہوئی کیسی ہے پر تمہاری دولت نہیں ختم ہو لگی۔ یہ پٹھواری زبان ہے نا، یہ زیادہ تر آزاد کشمیر کے بھی اسی طرح بولتے ہیں۔ تو عمل اب سنیں، کہنے لگے کہ آپ تم کیا کرو، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان۔ کہنے لگے تجھے کوئی دکھ ہو جائے ایک بار آزما کر دیکھ، چند دن میں تو دیکھے گا کہ تیرے حالات نے وہ پلٹا کھایا ہے، وہ پاسا مارا ہے، وہ اس کا طریقہ کار ہو گیا ہے کہ لوگ گزرتے گزرتے تجھے فائدہ دے کے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ کہنے والے کہتے میں نے عمل کیا، پھر یعنی 28 لاکھ روپے میں بتا رہا ہوں کہ فائدہ ہوا۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرف سے آپ کو فائدہ نہ ملے گا۔ کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، رات کو سوتے ہوئے جب آپ سونے لگو 313 مرتبہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، 313 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ کیا پڑھنا ہے کمنٹ میں بتاؤ۔ اب دیکھتا ہوں میں یہاں تک کون مرد مجاہد، کون میری بہن، کون میرے بھائی یہاں تک مجھے سن رہے ہیں۔ کمنٹ میں جو سن رہا ہے لکھے یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ 313 بار پڑھو، ٹھیک ہے؟ کم از کم 11 دن 21 دن یہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں دولت، رزق، بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے جی۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نے محنتیں کی ہوئی ہیں، وظائف حاصل کی ہوئے ہیں، آپ کو تو ویڈیو پر مل جاتے ہیں، صرف ہم کہتے ہیں یار تھوڑا سا ہمیں موٹیویٹ کر دیا کرو، لائک کا بٹن دبا کے، بس اور کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ انرجی لگتی ہے، بولتے ہیں کچھ خوشی مل جاتی ہے، یار ہاں بھائی مینو تو لائک آ گئے ہیں۔ تو بہرحال یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھیں روز 313 بار، سونے کے ٹائم جب آپ سو رہے ہو پڑھ لیا کریں، اور دل پر یعنی یقین کریں کہ میرے دل پر عرش الہی سے نیلے رنگ کی شعائیں داخل ہو رہی ہیں، اور میرا دل ہر قسم کے غم سے پاک ہو رہا ہے۔ اور دل غم سے پاک تبھی ہوتا ہے جب دل کی خواہشیں پوری ہوں، دولت مل جائے، مکان مل جائے، پیسہ مل جائے، میرا شوہر مل جائے، میری بیوی مل جائے، میرے شوہر کو کاروبار مل جائے، مثال ہے نا، یا کوئی بھی مثال کام ہے، میری بیوی کو بچہ ہو جائے۔ یعنی کہ دیکھیں نا کہ بندہ جو پوچھیں ان سے غم جو بے اولاد ہے، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اللہ پوری کرے گا۔ کیا عمل ہے؟ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بہت شکریہ، یہ 313 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔